موضوع الدرس سبعة في ظل العرش يوم القيامة في الوعد والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله إن اجتمعوا أو تفرقا، ورجل تصدق بصدقة بيمينه لا تعلم شماله، ورجل فاضت عيناه بذكر الله خاليا، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے حدیث مبارک تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا کہ قیامت برحق ہے، حشر برحق ہے، حساب برحق ہے، پل صراط برحق ہے، تقسیم نامہ اعمال برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے. یہ عقیدہ ایمان کا ایک حصہ.
اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اور اسی ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب قیامت کا ایسا شدید دن ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا کہ جب ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، دوست سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی 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 کا عالم ہوگا، اور سورج گویا کہ 1.25 نیزے کے قریب سر پہ آ چکا ہوگا، لوگوں کو پسینے نے لگامیں چڑھائی ہوئی ہوں گی، اس پریشانی کے عالم میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اس ضمن میں نے حدیث مبارک کے مطابق، اور یہ صحیح حدیث ہے، یعنی بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ چونکہ احادیث مبارک یاد رکھے سب حدیثیں ہمارے آنکھوں پر، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بخاری و مسلم میں نہ ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، نہیں، سب سے پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی محنت نے جس لیے اللہ نے درجہ قبول عطا فرمایا ہے کہ سیاہ کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بخاری شریف کا ہے، اس کے بعد پھر مسلم ہے، اس کے بعد پھر سنن ہے، لیکن سنن کے اندر ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، غریب بھی موجود ہیں۔ اچھا، بعض سنن میں تو موضوع روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو امام بخاری کا یہ شرف ہے، یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو ہمت دی، طاقت دی، حفظ دیا کہ 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے اس میں سے 6000 حدیثوں کو منتخب کیا۔ اس لیے آدمی جب پڑھ لیتا ہے نا کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، الحمدللہ اطمینان ہو جاتا، پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ تو الحمدللہ صحیح حدیثیں ہر کتاب میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلی حدیث کی کتاب تو موطا امام مالک ہے، جو امام مالک امام دار الہجرہ امام مدینہ رحمت اللہ علیہ نے جمع کی۔ لیکن چونکہ انہوں نے صحابہ کے فتاوی کا بھی ذکر فرما دیا تھا، تو بہرحال یہ تو علمی بات ہے۔ تو اس صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، حاکم ہو، عام سردار ہو، جو عدل کرے گا وہ بھی قیامت والے دن عرش کے نیچے ہو۔ اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ جس کو کوئی حسد آتا، حسبن، بڑی خاندان والی عورت، جمال والی عورت اپنے بدن کی دعوت دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بندہ بھی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایک نوجوان ہے لیکن جوانی میں اللہ کا بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا ہے، بڑھاپے میں تو سب کر لیتے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا ماشاء اللہ، آدمی ساری زندگی 900 چوہا کھا کے بلی حج پہ آ جاتی ہے، اور اگر آج کسی کو کہا جائے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، یا بوڑھے ہوں گے عبادت کر لیں گے، کیا پتا کتنے بچے ہیں جو فوت ہو گئے جن کو جوانی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ہے جوان ہے، جوانی ہے، یاد رکھو 3 دن ہے انسان کے لیے، ایک بچپنے کا دن ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا۔ اور اگر اپنی زندگی پہ غور کریں، مہربانی کر کے میری بات جب بھی سنا کریں توجہ رکھا کریں اور درود شریف بھی پڑھا کریں۔ میرا ایمان ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جب رحمت اترتی ہے تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ شوق سے درود شریف پڑھ لیں، شوق سے۔
جو جان چھڑائے نا وہ نہ پڑھا کرے، اس کے لیے وہ انگوٹھے کافی ہیں بس. جو درود پڑھے شوق سے پڑھے، ورنہ بس وہی انگوٹھوں والا معاملہ رکھے ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا نہیں انگریز بھی دور سے انگوٹھا دکھاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انگریز بھی دور سے بوسا پھینکتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو انگوٹھے چوم رہا ہے. قرآن کی بھی مخالفت، حدیث محمد مصطفیٰ کی بھی مخالفت، عقل کی بھی مخالفت. قرآن کہتا ہے میرے مدنی کا نام آئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جب میرے مدنی پر درود بھیجو، سلام بھیجو. اور خود میرے مدنی نے فرمایا من صلی علی واحدا، جو بندہ مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھے تو 10 رحمتیں اترتی ہیں. اور مکے میں یاد رکھو ایک دفعہ پڑھو تو 1,00,000 لکھا جائے گا، اور اللہ بھی 10 لاکھ رحمتیں عطا فرمائیں گے. اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات میں جو وظیفے پڑھتا ہوں، جو اوراد پڑھتا ہوں، اور سارے اگر میں تقسیم کروں تو تیسرا حصہ وقت کا جو ہے میں درود پڑھتا ہوں. کیا مانا؟ اگر 3 گھنٹے میرا ذکر ہے، 1 گھنٹہ درود پڑھتا ہوں اور 2 گھنٹے میں باقی ذکر اذکار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ضد. آپ نے فرمایا صحابی میرے درود کو تھوڑا اور بڑھا دے. اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ، آئندہ آدھا وقت میں درود کو دوں گا اور آدھے وقت میں سارے ورد وظیفے کروں گا. حضور نے فرمایا صحابی ضد اور میرے درود کو بڑھا دے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 حصے وقت کے درود پڑھوں گا اور 1 حصے میں باقی وظیفے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ضد میرے درود کو اور بڑھا دے. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد سارا وقت میں درود پڑھا کروں گا. حضور نے فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک، اللہ اس درود کی برکت سے تیرے سارے ہم غم دور فرما دیں گے. اب یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے درود بھیجو. اور مسلمانوں کبھی حاجیوں کبھی غور کیا، اللہ فرماتا ہے تم میرے مدنی پہ درود بھیجو. لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، کہہ دو اللہم، آگے پڑھو کیا ہے. اچھا آپ توجہ رکھیں، محمد پڑھیں لیکن ہونٹ نہ ملیں. جلدی 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 وقت آئے نہ کرو، تقریر کا وقت آئے. بھائی حضور کا نام لو لیکن دونوں ہونٹ نہ ملیں، بغیر ملے نام آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا بدبخت میں نے تو مدنی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ بوسے کے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر تیرے انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مدنی کا تو نام ایسا ہے. آسمانوں میں نام احمد ہے، یاد رکھو، آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں دادے نے نام محمد رکھا ہے. احمد کہو تو بوسا آتا ہے، محمد کہو تو بوسا آتا ہے. وہ تو بغیر زبان کے بغیر ہونٹ ملے ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بندہ کہتے اللہم صلی علی محمد، میرا اللہ آپ درود بھیجیں، آپ رحمت بھیجیں. اللہ فرماتے ہیں تم بھیجو، ہم کہتے ہیں آپ بھیجیں. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرا اللہ آپ نے حکم دیا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو. تیرا نبی شان والا ہے، کمال والا ہے، جمال والا ہے.
عظمت والا ہے، رفعت والا ہے۔ میں تو گندا انسان ہوں، گناہگار ہوں، میری زبان بھی گندی ہے، میرا عمل بھی گندا ہے، میری ہر چیز ناقص ہے، میں تو اس قابل نہیں کہ تیرے مدنی پہ درود بھیجوں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میری طرف سے اپنے مدنی پہ اس کے شان کے مطابق درود بھیجو۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یاد رکھو مسجد میں داخل ہوں تو درود بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر مسجد سے نکلو تب بھی درود بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ نے فرمایا میری نماز پڑھو، واجبات پڑھو، سنت پڑھو، تہجد پڑھو، نفل پڑھو، ساری عبادت کر کے خاتمہ درود پہ کرو۔ جب تک درود نہیں پڑھو گے میں تیری نہ نماز قبول کروں گا نہ دعا قبول کروں گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے درود پڑھ لیا ہے، اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اب بندہ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یاد رکھو ہر جگہ درود ہے، ہر جگہ صلاۃ و سلام ہے، لیکن اللہ کو درود بھی وہ منظور ہے، صلاۃ و سلام بھی وہ منظور ہے جس پر حکم خدا کا ہو، مہر محمد مصطفیٰ کی ہو۔ اللہم صلی علی۔ یاد رکھو کہ انسان کے لیے 3 دن ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا ہے۔ اچھا تیری عمر اگر 100 سال ہے، مثلا 50 سال نیند میں گزر گئے، رات میں گزر گئے، باقی 50 سال بچ گئے، اس میں 12 سال بالغ ہونے کے پہلے والے بچپن میں گزر گئے، باقی زندگی کتنی بچ گئی ہے؟ اگر تو اس کو بھی ضائع کر دے تو پھر قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے حکم ہے کہ جوانی میں عبادت کرو، جوانی میں حج کرو، جوانی میں طواف کرو، جوانی میں عمرہ کرو، جوانی میں اللہ کی یاد زیادہ کرو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے عقل جواب دے جاتی ہے، بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، حکومت نکال دیتی ہے، فیکٹری والے نکال دیتے ہیں، جب بیکار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر کے بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں، کہتے چلو حج کر لیتے ہیں۔ اس کا کیا حج ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ اصل تو جوانی ہے، جوانی میں توبہ کر، اور جوانی جوش ہے، جنون ہے۔ الشعب الشباب شعبۃ من الجنون، اس میں جنون ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اولیاء اللہ نے فرمایا جنت تو صرف 2 قدم ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جوانی کے جذبات پہ قدم رکھ دو، اگلا قدم جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی خواہشات کو مٹا ڈالو، شہوات نفسانی کو مٹا ڈالو۔ اگر حسن کے تلاشی ہو تو پھر حوروں کے حسن کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں کھانے پینے کا شوق ہے تو اللہ کے قیامت میں جنت کا انتظار کرو۔ اگر شراب پینے کا شوق ہے، یہ گندا، یہ بدبودار، یہ بیماری والا چھوڑیں، شرابن طہورا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں گزرے وہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرش کے نیچے سائے میں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ،
ان اجتمعوا تفرقا. حضور نے فرمایا دو بندے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے ہے. یاد رکھو محبت مال کے لیے نہیں, دولت کے لیے نہیں, عزت کے لیے نہیں, نوکری کے لیے نہیں, ان کی محبت خالص اللہ کے لیے ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے, اور اگر غصہ ہے ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہ دو آدمی جو ہیں ان کو بھی قیامت میں اللہ عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے. یاد رکھیں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں, بڑے عالم ہیں, آپ کی بیماری ہے اور اسی بیماری میں آپ فوت کر دروشی پڑھیں چھوڑیں بس. جن کو نکلنا ہوتا ہے وہ پہلے دفعہ ہو جایا کریں نا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا جی, جب توحید کی چوٹ لگتی ہے نا اندر بیماری ہو بندہ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ساری دنیا چھوڑ جائے ہم تو توحید نہیں چھوڑ سکتے. سرکار دو عالم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے کہا ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, محمد ان کو ٹھوکر مار سکتا ہے, اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. لیکن توحید ہے تو کڑوی نا جی, جب اندر سے زہر نکلنے والی چیز ہو تو کنین بھی کڑوی ہوتی ہے, صفرا نکلتا ہی نہیں نا. اب دیکھیں جی رجلان, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں. اللہ تمام محدثین, تمام مجتہدین, تمام فقہا, تمام علماء, تمام اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آپ بیمار ہیں اور یہ وہی بیماری ہے جن میں آپ کی وفات ہوئی ہے. حضرت شاہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ تھے, بڑے اولیاء اللہ میں تھے. وہ دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے, عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اطلاع دی گئی کہ حضرت دروازے پہ شاہ نصیر الدین صاحب آئے ہیں. آپ نے فرمایا بھی ان کو میں اجازت نہیں دیتا. لوگوں نے کہا حضرت اتنا بڑا بزرگ ہے, فرمایا باقی بزرگ ہے لیکن وہ قوالیاں سنتا ہے, وہ سما کا قائل ہے, وہ بدعت کی طرف مائل ہے. میں کسی بدعتی کا چہرہ مرنے کے وقت نہیں دیکھنا چاہتا. یہ جو رواج ہے نا جی مزاروں پہ قوالیاں, اب دیکھو نا کوئی مسئلہ بیان کرے ہم تو فوراً وہابی بن جاتے ہیں نا. امام سے کہیں حضور کے زمانے میں قوالی حضرت ابو بکر کرتے تھے, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین. کون قوالی کرتا تھا؟ کون طبلہ بجاتا تھا؟ کون ہارمونیم بجاتا تھا؟ کون سرمنڈل بجاتا تھا؟ کون پیٹی بجاتا تھا؟ خدا کا خوف کرے. اور یاد رکھیں کہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا. الحمدللہ علماء توحید کے اگر کسی مدرسے کے قریب, مسجد کے قریب قبر آئی, وہاں قرآن کا درس ہے, حدیث کا درس ہے, اللہ کا ذکر ہے, رات دن اللہ کا نام ہے, اور تمہارے پاس اگر اولیاء اللہ کے مزارات آئے, تم نے مجرے اور تم نے گانے اور قوالیاں اور سما کی محفلیں لگا دی, قیامت آنے تو فیصلہ ہو جائے گا. اب جناب حضرت نے فرمایا کہ بھائی چونکہ وہ سما کے قائل ہیں, قوالی سننے کے قائل ہیں, اور وہ بدعت ہے, اور بدعت کے پسند کرنے والا جو ہے وہ بھی بدعتی ہے, میں اجازت نہیں دے سکتا. دیکھیں نا اللہ والوں کا بھی تو کمال ہوتا ہے. وہ بندہ آیا, اس نے آگے کہہ دیا کہ حضرت نے یہ کہا ہے. انہوں نے فرمایا جب ٹھہرو, حضرت سے جا کے کہو کہ میں سما سے, میں قوالیوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں, مجھے اپنی زیارت سے محروم نہ کریں. حضرت کو جب انہوں نے جا کے کہا تو آپ نے پگڑی اتاری, فرمایا کہ میری پگڑی لے جاؤ اور نیچے بچھا دو, ان کو کہو میری پگڑی پہ چل کے آئے, محمد کی سنت کے چلنے والے کے لیے میری پگڑی قدموں میں ہوگی, کیونکہ میری محبت اللہ کے لیے ہے اور میرا بغض جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے.
سیدنا علی سب کے رضی اللہ عنہ ایک کافر سے مقابلہ کر رہے ہیں، کافر گر گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گرا دیا ہے، سینے پہ چڑھ گئے ہیں پاؤں کے ساتھ، اور جو بدبخت نے نیچے سے تھوکا، حضرت علی کے چہرے کی طرف آپ اتر گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت علی یہ کیا بات ہے؟ مجھے آپ نے گرا دیا تھا، آپ مجھ میں غالب آ گئے اور میں نے تھوکا تو آپ مجھے اور مارتے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب مجھے اپنا ذاتی غصہ آ گیا، میں ذاتی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور دشمنی ہو تب بھی اللہ کے لیے ہو، اور یہی صفت ہے ایمان والوں کی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس لیے حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم تکلفا، میرے مدنی کی صحابہ سے محبت ایسی ہوتی تھی، غلاموں میں آ کے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، حضور پاک ایک برتن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی حضور اپنی ران مبارک صحابی کی ران پہ رکھ لیتے ہیں اور بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی بچی بھی آ کے اپنی بات محمد مصطفیٰ کی خدمت میں کہہ سکتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہنسی مزاح بھی فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے ناراضگی ہے۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے ملے تو اللہ کے لیے، جدا ہو تو اللہ کے لیے، غصہ ہو تو اللہ کے لیے، تعلق ہو تو اللہ کے لیے، ان کو بھی اللہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح میں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا وہ بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں خیر البقاء المساجد، حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر جگہ مسجد ہوتی ہے، وشر البقاء الاسواق، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہوتی ہے۔ مجبوراً جانا پڑے تو جائے، بندہ تفریح کے لیے نہ جائے، وہاں جھوٹ بھی ہوتا ہے، عریانی بھی ہوتی ہے، فحاشی بھی ہوتی ہے، بے حیائی بھی ہوتی ہے، جوا بھی ہوتا ہے، قمار بھی ہوتا ہے، سود بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہوتی ہے، اور سب سے افضل جگہ جو ہے وہ اللہ کی مسجد ہوتی ہے۔ اور مومن مسجد میں جب آتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہے، اور جب باہر جاتا ہے قلب معلق فی المساجد، اس کا دل جو ہے ہر وقت مسجد کی طرف ٹگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، بچوں میں بیٹھا ہے، لیکن کان اذان کی طرف ہے اور دل میں خیال ہے کب اذان ہو کہ میں اللہ کی مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ خَالِيًا فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا وہ بندہ جو تنہا ہے، اکیلا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا مجھے یاد کر کے آنسو بہاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو جب بندے کے آنسو گرتے ہیں اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اللہ کے آگے روتا ہے، خشیت ہے، ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے، بیٹا آنسو بہا رہا ہے، جب آنسو گرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو جو میرے ڈر سے آنسو بہا رہا ہے جہنم سے 500 برس کا فاصلہ دور کر دو اس کو جہنم سے۔
اللہ اکبر. حاجی و ایمان سے کہیں آپ حج پہ آئے ہیں, لاکھوں خرچ کر کے آئے ہیں, گھر چھوڑ کے. کتنے بندے ہیں جن کو رونا آتا ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ہمارے آنسو خشک کیوں ہو گئے ہیں؟ یاد رکھیں, دلوں پہ گناہوں کی زنگ لگ گئی ہے, میل جل گئی ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ کعبے میں